السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود الجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقول وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والمعاصر الجعفرية والآثار الكاظمية والحجج الرضوية والزهد التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته ہمارا غم عین تعقل ہے. جب ہم نے اعلان غم کیا تو وہ کمال تعقل تھا. عقل نے رہبری کی, ہم نے اعلان غم کیا, اور میر تقی میر کو یہ کہنا پڑا چاک سینوں کے ہمارے نہیں سینے اچھے, انہی رخنوں سے دل و جان ہوا لیتے ہیں. انہی رخنوں سے دل و جان ہوا لیتے ہیں. وہ چاکے دل, وہ چاکے غریباں کہ جو علامات غم ہیں وہ ہماری زندگی کا دلیل ہیں, زندگی کا ثبوت ہے. اس لیے ہمارا غم کمال تعقل پر ہے, ہماری خوشی بھی کمال تعقل ہے. عین عقل ہے یہ مسرت, اور یہاں پھر مسرت بھی ایسی
کہ وہی میر تقی میر کہتے ہیں شور بازار میں ہے یوسف کا، شور وہ بھی آ نکلے تو تماشا ہے۔ یہ ہے ہماری عید، شور بازار میں ہے یوسف کا، وہ بھی آ نکلے تو تماشا ہے۔ عید انتظار، عید کمال، عید تقرب، عید دیدار، یہ بھی کمال ہے عقل۔ اس لیے کل تک غم تھا تو عقل ساتھ تھی، آج خوشی ہے تو عقل ساتھ ہے۔ عقل والے کبھی بے عقل نہیں ہوتے، کسی وقت بھی عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ اس لیے ہماری خوشی اور ہمارے غم کا اندازہ لگانے والے تھوڑی سی دولت عقل سے پہلے ہی آراستہ رہیں، تاکہ عقل کا ادراک کر سکے، عقل کا اندازہ کر سکے۔ آج ظاہر ہے کہ کوئی طویل تقریر مقصود نہیں، لیکن عنوان لازم ہے، اور اس عنوان کے لیے اگر آپ کو پسند ہو تو انتخاب یہ ہوا کہ عنوان یہ قرار پائے ایک محمد سے ایک محمد تک۔ عنوان ہی نے صنعت برات استحلال کا کام دیا، اور ہم آغاز سے انجام تک پہنچ گئے۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، غم ہو کہ خوشی، ہم پستی کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ علو پیش نظر، ہمیشہ بلندیاں پیش نظر ہیں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خداگاہ ہو خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ ہم نے ہمیشہ بلندیوں پر نظر رکھی ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات اس بلندی پر نظر ہے کہ جہاں سے آغاز ہے ایک محمد سے۔ تو وہ دن نہیں کہ جس کو دنیا 571 عیسوی کا زمانہ کہتی ہے، وہ دن نہیں کہ جس کو دنیا ایک مقام میں، ایک مکان میں، ایک زمان میں محدود کرتی ہے کہ مکے کی زمین، شعب ابی طالب یا خانوادہ بنی ہاشم، نہیں، اس سے کچھ پہلے، اس سے کچھ بلند، جہاں زمان نہیں، جہاں مکان نہیں، جہاں وقت نہیں، جہاں ساعت نہیں، اول ما خلق اللہ نوری۔ اس حدیث کو عام آثار میں
علماء نے نہیں پایا. اس حدیث کو عام حدیث کی کتابوں میں نہیں دیکھا گیا. اس حدیث کو محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا. اس حدیث کو حضرت مسلم نے حجاج نے بیان نہیں کیا. اور اس بنا پر ذمہ دار علماء کو یہ کہہ دینا پڑا عالم اسلام کے کہ حدیث وضعی ہے. مگر ہماری حد تک اس حدیث کو بیان کیا علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ وسلم. نص ہمارے پاس ہے، نص ہمارے پاس ہے، اور اس طرح سے ہے کہ امام ضامن سامن فرماتے ہیں کہ ان سے ان کے پدر گرامی حضرت موسیٰ بن جعفر نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی جعفر ابن محمد نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی محمد ابن علی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی علی ابن حسین نے فرمایا، ان سے ان کے پدر گرامی حسین ابن علی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی علی ابن ابی طالب نے کہا. انہوں نے اپنے بھائی سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم آب و گل میں تھے. تو اب جن کے پاس نصوص نہیں ہیں ان کے پاس بجز انکار کے اور کیا چاہ رہا ہے؟ انکار کر دیا. تحقیق کی منزل ہے، تحقیق کی منزل ہے. مگر ہمارے پاس بھی ہماری تحقیق نے ہم کو اس منزل پر پہنچایا ہے کہ چلتے چلتے ایک بات یاد رکھیے، دنیا سن لے اور محفوظ کر لے، شاید کبھی کسی وقت کام آ جائے. ہمارے پاس 16,000 راوی ہیں، 16,000 راوی ہیں. اور جب جرح و تعدیل شروع ہوئی، جب علماء رجال نے ایک ایک کی زندگی پر تبصرہ کیا، جبکہ ان کو دیکھا کہ ان کے ایمان کا کیا عالم ہے، اسلام کا کیا عالم ہے، جب یہ دیکھا کہ ان کا کس فرقے سے تعلق ہے، جب یہ دیکھا کہ ان کا حافظہ کیسا ہے، جب ان کو یہ دیکھا کہ ان کا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، صحبتیں کیسی ہیں، دل کی حالت کیا تھی، دشمنوں سے کہاں تک ملتے تھے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کل 1,328 راویوں کو ثقہ مانا. 16,000 میں سے 1,328 کو ثقہ مانا، اور 1,328 میں سے 18 کو اصحاب اجماع مانا کہ اگر وہ کہہ دیں تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کس امام سے سنا ہے. اور ان 18 میں سے 4 کو نائب مانا کہ یہ نواب اربعہ ہیں، ان کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ قریب بعصمت ہیں. نواب اربعہ قریب بعصمت ہیں. مزاج ان کا مزاج معصوم سے اتنا قریب ہے کہ ابراہیم ہمدانی نے جب حسین ابن روح سے یہ پوچھا کہ اگر محمد کے چھوٹے نواسے کی مدد کے لیے ذات واجب کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ طبقہ کفار کا الٹ دیا جاتا تو اس میں کیا عیب تھا، کیا عیب تھا؟ ابراہیم ہمدانی کی اس آواز پر حسین ابن روح نے کہا کہ اس سے بڑی بات یہ تھی کہ حسین گئے تھے قیام توحید کے لیے، اور اگر مظلوم کی آواز میں یہ اثر ہوتا کہ زمین کربلا الٹ جاتی تو ابھی جو بت پرست مسلمان ہوئے تھے وہ یہ اعلان کر دیتے کہ خدا حسین میں حلول کر گیا ہے. اس لیے توحید کو منوانے والا کہیں خود شرک کی تائید نہ کر جاتا، یعنی لوگوں کو یہ کہیں باور نہ کروا دیا جاتا کہ دیکھو حسین میں اتنی طاقت ہے. تائید کے معنی یہ کہ گویا اس کے معید بن جانا اپنے عمل سے. حسین نے پسند نہیں کیا کہ کسی معجزے کے ساتھ، کسی کرامت کے ساتھ،
کسی طاقت کے ساتھ، کسی قوت کے ساتھ آج مقابلہ کیا جائے، ورنہ زمین کربلا پہ سب کے سب اپنا دین بدل دیتے، دین بدل دیتے، اس لیے کہ ابھی تو بت پرستی چھوڑ کے آئے تھے۔ ہمدانی بیان کرتا میں گھر گیا اور ایک مجھے خیال آیا کہ اتنا فوری جواب کیسے دیا حسین ابن روح نے، اتنا فوری کیسے جواب دیا؟ دوسرے دن آیا تو میری صورت دیکھی اور کہا شک نہ کرنا، تم نے پوچھا، امام نے جواب دیا۔ نواب اربعہ قریب بعصمت ہیں، اتنے قریب ہیں امام سے، تو 1328 18 اصحاب اجماع، 4 نواب، اور ان میں سے جب کوئی روایت کرے اصحاب اجماع میں سے یا نواب میں سے اور یہ کہہ کے روایت کرے کہ علی ابن ابراہیم نے ابراہیم ابن ہاشم سے سنا، ابراہیم ابن ہاشم نے ریان ابن سلط سے سنا، ریان ابن سلط نے علی ابن موسیٰ رضا سے سنا کہ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے خدا نے میری روح کو خلق کیا۔ تو اس مقام پر ایک علمی بحث ہے اور بڑی اہم بحث ہے، اور آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے روح کچھ اور ہے، نفس کچھ اور ہے، روح کچھ اور ہے، نفس کچھ اور ہے۔ روح ریڈیشن ہے، نفس ریفلیکشن ہے۔ اردو میں عرض کروں، روح اشراق ہے، نفس انعکاس ہے، انعکاس ہے۔ روح امر ہے، نفس پیکر قبول ہے۔ روح کو پہلے پیدا کیا، جب روح کو پہلے پیدا کیا اشراق تھا، جسم نہ تھا، اس لیے پردہ تھا، پردہ تھا، حجاب تھا، نقاب تھا۔ جب مقام نفس پر آیا نور، ظہور تھا، ظہور تھا، انعکاس تھا، پیکر قبول تھا۔ اور جب پھر واپس جاتا ہے مقام اشراق پر، پھر پردہ ہے، پھر غائبت ہے، ایک محمد سے ایک محمد تک۔ اب اگر دنیا اس حجاب کو نہیں سمجھ سکتی تو اسی لیے نہیں سمجھ سکتی کہ وہ نورانیت پیغمبر کی قائل نہیں ہے، روحانیت پیغمبر کی قائل نہیں ہے۔ وہ تو اسی انداز میں پیغمبر کو دیکھ رہی ہے کہ یہ بچپن تھا، دائی حلیمہ کے پاس تھی، یہ بچپن تھا، بکریاں چراتے تھے، یہ جوانی تھی، تجارت کے کاروان کو لے کر جاتے تھے، یہ کہولت ہے، حیرانی ہے، پریشانی ہے، ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں۔ 40واں سال تھا، ایک مرتبہ گھبرا گئے اور زملونی کی آواز دی، جبرائیل آئے، وحی آئی، کانپنے لگے۔ ختیجہ نے سنبھالا اور بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ تو نبوت ہے۔ جہاں یہ پروسیس ہو، جہاں یہ طریقہ فکر ہو، جہاں یہ رجحان مزاج ہو، جہاں یہ افتاد فطرت ہو، وہاں جب نگاہ چاہے گی مادیت ہی کو چاہے گی، جب نگاہ چاہے گی یہی چاہے گی کہ سراہی دار گردن ہو، وہ مشکی زلفیں ہوں، وہ سرمگی آنکھیں ہوں، اور وہ انسان ہو جو کبھی نبی ہو کبھی معشوق۔ اب ایسوں سے یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ،
جیسے ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی اسی طرح سے اس کو پلٹائیں گے. کما بدانا اول خلق، جیسے پہلے خلق کو، جیسے کہ پہلی مخلوق کو ہم نے ابتدا کی منزل پر پہنچایا تھا، اس کو انتہا کی منزل پر بھی اسی طرح سے لائیں. وعدن علینا انا کننا فاعلین، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے. کمال عقل سے فیض چلا، عقول بنے، نفوس بنے، افلاک بنے، بلندیاں بنی، اور اسی عقل کے کمال کو واسطہ بنا کر ایک ایک کو فیض ملتا رہا. عقول کو فیض ملا، نفوس کو فیض ملا، افلاک کو فیض ملا، ملکوت کو فیض ملا، جبروت کو فیض ملا، ملائکہ نے فیض پایا، اور اسی طرح قوس نزول میں عالم مواد نے فیض پایا، مادے نے فیض پایا، ایک ایک عنصر نے فیض پایا. اور جب کائنات نزول کے انتہا پر آئی تو اب پھر عود شروع ہوا، اب پھر عود شروع ہوا. عناصر کی ترکیب ہوئی، اجزاء بنے، اجزاء کی ترکیب ہوئی، جمادات بنے، جمادات میں نمو آیا تو نباتات بنے، نباتات میں ارادہ آیا تو حیوانات بنے، حیوانات میں قوت ناطقہ آئی تو انسان بنے. سب انسان یکساں نہیں ہے. یہ عقل ہے نا، سب انسان یکساں نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں، انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو ہر خودکار شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جدال کرتے ہیں. انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخر پہ ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں ہیں. انسانیت ہی میں وہ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الشَّرُّ انقلب علی وجہہ. انسانوں میں وہ لوگ ہیں جو شرط لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اگر دنیا ملے گی تو تیری عبادت کریں گے، اور اگر دنیا میں نقصان پہنچے گا تو تیری عبادت چھوڑ دیں گے، اور ایک مرتبہ منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتے ہیں. اور انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں کہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو علد القسام. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. انسانوں میں وہ لوگ ہیں کہ جس کی باتیں دنیاوی اعتبار سے تو اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر وہ تیرا بدترین دشمن ہے. انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو منکر ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو ملحد ہیں، جو منافق ہیں. انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خون کو پانی کی طرح سے بہاتے ہیں. انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، اور انسانوں ہی میں وہ ولی ہیں، نبی ہیں، حجتیں ہیں، اور انسانوں ہی میں وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی مولا کو خرید لیتا ہے. سب انسان برابر نہیں ہوتے. کیا اندھیرے اجالے برابر ہو جائیں گے؟ قرآن پوچھ رہا ہے هل يستوي الأعمى والبصير، کہ اندھے آنکھ رکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے. ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ نے دو آدمیوں کی مثال دی. احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، وہ کسی بات پہ قادر ہی نہیں ہے. ہوا کل علی مولاہ، وہ اپنے مالک پہ بار بنا ہوا ہے،
بوجھ بنا ہوا ہے. وَكَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. کسی طرف اس کو بھیجو نیکی سے واپس ہی نہیں آتا. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل. کیا ایسا انسان اس انسان کے برابر ہو جائے گا جو عدل کے ساتھ حکم کرے وهو على صراط مستقیم اور صراط مستقیم پر چلے. ارشاد ہوتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا. اللہ نے ایک اور مثال دی ہے ایک شخص کی فیہ شرکاء متشاکسین. اس میں ایک ایسا شخص بھی ہے فیہ شرکاء متشاکسون، یعنی ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس میں جھگڑالو حصے دار ہیں. آج ان کا ساتھ دیتا ہے، کل ان کا ساتھ دیتا ہے، پرسوں ان کا ساتھ دیتا ہے، آج ان کی خدمت کرتا ہے، کل ان کی خدمت کرتا ہے. وہ رجولن سلام لرجولن، اور ایک ایسا بھی مرد ہے جو فقط ایک کا ہو کے رہتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. هل یستویان مثلا، کہ یہ دونوں برابر ہوں گے؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ کا شکر ہے اکثریت کو علم نہیں ہے. گفتگو یہاں تک پہنچ گئی. کل بہت سے عزیز یہاں تھے جو نہیں تھے، ان کے لیے میرے پاس بغیر معذرت یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم کل ایک اہم گفتگو کو نشر کر رہے تھے، جو گفتگو ہوئی تھی مابین رکن الدولہ اور شیخ صدوق محمد ابن بابہ قمی نے. اور اس سلسلے میں یہ کہہ رہا تھا کل کہ رکن الدولہ نے محمد ابن بابہ قمی کو بلایا، صاحب من لا یحضر، جو سن چکے ہیں ان کے حافظے کی تازگی کے لیے، جو نہیں سن چکے ہیں وہ محفوظ کر لیں، جو سن چکے ہیں ان کے لیے ایک اضافہ ہے. اس لیے کہ میں کچھ اور آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ تفصیلی گفتگو تھی. رکن الدولہ نے کہا کیا بات ہے ایھا الشیخ کہ تم سیدھے سادے فضائل کیوں بیان نہیں کرتے؟ جب فضائل بیان کرتے ہو کسی نہ کسی کو سامنے رکھ کے، وہ اس دن کی بات آج کی بات سب ایک ہے. یہی گفتگو آج بھی ہے، یہی گفتگو لوگ کرتے ہیں. کہ یہ شیخ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ گفتگو میں طنز نہ ہو، تان نہ ہو، کسی کا ذکر ہی نہ ہو. کیا برا ہے؟ کہا یہ الامیر ناممکن ہے، میرے لیے تو ناممکن ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی بندگی کا فریضہ توحید. توحید کامل نہیں ہے جب تک کہ دوسرے خداؤں کی نفی نہ ہو، جب تک لا الہ نہ ہو الا اللہ نہیں ہے. اور کہا امیر اگر کوئی سجاح تمیمی، اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کی محبت دل میں رکھ کے کہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو وہ گواہی باطل ہے. پہلے دوسرے انبیاء کو دل سے نکالنا پڑے گا جو غیر ہیں. جو غیر ہیں نبی نہیں ہیں، خود ساختہ ہیں. تو خود ساختہ انبیاء کی نبوت جب تک باطل نہ ہو محمد کی نبوت کی شہادت قبول نہیں. امیر بالکل اسی طرح سے بلند کیا تھا لاکھوں کے مجمع میں بھائی کو یہ کہہ کے کہ اگر میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا ہوں تو یہ بھی اولا و مولا ہے. اس دن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اولا و مولا ہوں. اب اگر زمانے کے انقلاب میں کوئی اور آ جائے تو پیغمبر کے اس ارشاد کی شہادت اسی وقت ہو سکتی ہے. جبکہ تصور غیر کو ہٹایا جائے. یہ گفتگو کل ہوئی، اس کے بعد یہی اس نے پوچھا رکن الدولہ نے. تو پھر آپ کے نزدیک جب یہ ثابت ہے کہ ہر دور میں حجت لازم ہے تو 12 کا تعین کیوں؟ 12 کا تعین کیوں؟
ارشاد فرمایا شیخ صدوق نے ایھا الامیر امامت فریضہ ہے اور کوئی فریضہ بغیر عدد کے نہیں ہے، کوئی فریضہ دین میں بغیر عدد نہیں ہے۔ نماز ہے تو 5 وقتوں کی، رکعتیں ہیں تو 17، رمضان کے روزے ہیں تو گنتی کے دن، حج کی تاریخیں مقرر، زکوٰۃ کا نصاب مقرر، فریضہ عدد کے ساتھ ہے۔ عجیب گفتگو ہے یہ، فریضہ عدد کے ساتھ ہے، امامت بغیر عدد نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد اب یہ اضافہ ہے جو حضرات کل تھے انہوں نے نہیں سنا تھا، میرے سلسلہ کلام میں بات آئی اس لیے عرض کرتا ہوں کہ رکن الدولہ نے کہا ایھا الشاعر، کیا بات ہے کہ اکثریت نہیں مانتی؟ میرا سلسلہ کلام اکثریت نہیں مانتی۔ اس نے کہا امیر اگر ساری دنیا کے کفار اسلام کو نہیں مانتے تو اسلام کا کیا بگڑتا ہے؟ اور کہا امیر یہ قرآن ہے، اور یہ کہہ کے شیخ صدوق نے پڑھنا شروع کیا، والحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کا شکر ہے اکثریت کو علم نہیں ہے، وہ اکثرهم لا يعقلون، اکثریت کو عقل نہیں ہے، وہ اکثرهم لا یؤمنون، اکثریت کو ایمان نہیں ہے، وہ اکثرهم الفاسقون، اکثریت فاسق ہے، وہ اکثرهم الکافرون، اکثریت کافر ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے اکثریت کی پیروی کی تو تجھ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اور اس کے بعد کہا قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے بہت کم بندے شکر گزار، اللہ کے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ رکن الدولہ نے کہا ایھا الامیر ایھا الشیخ، آپ نے سب سے آخر میں اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ قلیل من عبادی الشکور کا، اسی لیے کہ پتہ چل جائے کہ اکثریت کا مقام کیا ہے، اقلیت کا مقام کیا ہے۔ کہا میں نے نہیں سمجھا، کہا یہ آپ سمجھو کہ شکر کا کیا موقع ہے اور شکر گزار کتنے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد نہیں ہے مگر رسول، اس سے پہلے بھی اور رسول گزرے۔ افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم سب واپس چلے جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو واپس چلے جائے وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ قلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم بندے میرے شکر گزار ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کا شکر ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے، اکثریت کو علم نہیں ہے۔ کاہے کی؟ اسی بات، اکثریت کو علم نہیں ہے، کاہے کا علم نہیں ہے؟ اسی بات کا کہ کیا یہ دونوں انسان برابر ہیں؟ ایک میں بہت سے شریک ہیں، اس کی زندگی میں شریک ہیں، یعنی بہت سو کا غلام ہے۔ جھگڑالو آقا بہت سے ہیں، اور ایک وہ ہے رجلن سلم لرجلن، مرد ہے اور ایک ہی کا ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو یہ ہے قرآن کہ انسان کے برابر نہیں، آدمی ہوں گے بہت سے۔ اور اردو ادب اپنے کمال پر پہنچ کر بھی غالب کے ایک لفظ کی تشریح اب تک نہ کر سکا، اور وہ لفظ ہے بس کے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ اس بس کے کی نزاکت دیکھیے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بہت سے آدمی ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ چہرہ ہے، یہ حیولہ ہے، یہ بادی البشرا ہے، مگر آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔
ایسی منزل پر جب سب انسان برابر نہیں ہیں اور سلسلہ عود میں عناصر نے جمادی شکل اختیار کی، جماعت میں نمو کی کیفیت پیدا ہوئی، نباتات آئے، نباتات میں شعور آیا، حیوانیت نے فروغ پایا، حیوانیت میں قوت ناطقہ آئی، انسان بنا۔ کیا سب انسان برابر ہیں؟ یہ سلسلہ کلام نہیں ہے۔ کروڑوں رکے، کروڑوں رکے، چاند تسلیم کی منزل پر آئے، چاند تسلیم کی منزل پر آئے، نگاہوں نے اکثریت کو دیکھا، چاند پر نگاہیں بہت کم گئیں، تسلیم کی منزل پر چاند تھے، اس میں بہت سے گر پڑے، ایمان کی منزل پر اور کم ہو گئے، ان میں بھی اکثریت ہٹ گئی، تقویٰ کی منزل پر اور کم آئے، ان میں اور چھانٹنے کی کوشش کی، اور خلاصہ ہوا، انتخاب ہوا تو ولایت کی منزل پر اور کم آئے، ان میں اور چھانٹا گیا اور انتخاب کیا گیا، نبوت کی منزل پر گنتی کے آئے، کروڑوں کروڑوں میں سے 1,00,000 پہ گفتگو ٹھہری، 1,00,000 میں پھر انتخاب ہوا، 313 پر گفتگو آئی، 313 میں انتخاب ہوا، 5 کی گفتگو آئی، 5 میں انتخاب ٹھہرا، 1 پہ گفتگو آئی، کروڑوں میں ایک، موجودات میں ایک، جب ظہور کی منزل پر آیا نور تو نفس محمد بن کر آیا، نفس محمد بن کر آیا تاکہ پیغام پہنچا دے، پیغام پہنچا دے، نبوت ختم ہو، نبوت ختم ہو، ولایت باقی ہے، ولایت باقی ہے، اگر نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے، ولایت باقی ہے، اور پھر عروج، پھر ترقی، پھر وہ کمال کہ جہاں ایک کے بعد ایک آیا، ایک کے بعد ایک آیا، تو یہ پتہ دیتے ہوئے آیا کہ ہم کو پہچانو، ہم کو دیکھو، اس لیے کہ اب یہ عود کی منزل ہے، کمال کی طرف جا رہا ہے، قوس عروج، وہ منزل آئی، وہ منزل آئی کہ جہاں آواز دی گئی کہ اب گنتی ختم ہوئی، اب بس 11 ختم ہوئے، 12ویں کا دور آیا، نفس محمد نے پھر نور محمد کی کیفیت کو لے لیا، پھر پردہ، پھر حجاب، پھر غیبت، پھر آنکھیں نہ دیکھ سکیں، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا آغاز ویسا انجام، جیسے بدا ویسے اور، جیسے ابتدا ویسے انتہا، عقل اول، عقول، نفوس، ملائک، افلاک، زمینیں، مادہ، عناصر، ترکیب، جمادات، نباتات، حیوان، انسان، مسلمان، مومن، متقی، ولی، نبی، رسول، محمد، بنایا ہے، اب ہر ایک کو کامل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ازل سے چلا ہے، ازل الازال سے چلا ہے، ہوا نور یشرق من صبح الازل یلوہ حیو کے للتوحید و بیاثار، ایک نور تھا جو صبح ازل سے جلوہ فرما تھا، جس سے توحید کی ہیکلیں جگمگا اٹھتی تھیں، کبھی عقول کو چمکا گیا، کبھی نفوس کو روشنی دے گیا، کبھی ملائک کو نور سے معمور کر گیا، آسمانوں کا نور، زمینوں کا نور، ذرات کا نور، عناصر کا نور، اور پھر یہاں سے عروج کی منزل آئی، ایک ایک کو فیض دیتا چلا، مرکبات، جمادات، نباتات، حیوان، انسان، اسلام، ایمان، تقوی، رسالت، نبوت،
خاتم. بہت غور سے سنیے، یہ قوس نزول، یہ قوس صعود. تو مطلب یہ قوس نزول شروع کہاں سے ہوا تھا؟ عقل سے. جانا کہاں تک ہے؟ عقل تک. عقل تک. عقل آج بھی پردے میں ہے. یہ ایک عجیب بات. عقل آج بھی پردے میں ہے. کسی نے دیکھا آپ کی عقل کو؟ دیکھا؟ کیا پوچھ رہے ہو اعتراض کے طور پر کہ پردے میں کیوں ہیں؟ تمہاری عقل کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے؟ مگر یہ گفتگو کس سے ہو؟ جہاں بدا ہو تو عود ہو. جہاں بدا ہو تو عود ہو. جہاں آغاز ہو تو انجام ہو. حکایت ہستی کو درمیان سے سننے والے کیا جانے کہ اول کیا ہے آخر کیا ہے. جو اول و آخر کو نہیں جانتا وہ فقط ظاہر پہ رکتا ہے، باطن نہیں معلوم. عقل پنہا ہے. یہی ایک جوہر تھا جس کو ہر انسان نے پنہا کر کے بتلایا کہ جب عقل کو ابتدا ملی تھی تو پردہ تھا، جب عقل انتہا پہ جائے گی پردہ ہے. پردہ ہے، یہ پدا ہے، وہ اور ہے. اور اس منزل پر پہنچ کر اب بولنے والے، باتیں کرنے والے بہت سے، اور ان کو بولنا چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے نفس پر قیاس کرتا ہے. ہر انسان اپنی ذات کو درمیان میں لا کے سوچتا ہے. ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی مسئلے پر گفتگو کروں تو اس میں اس کا میں پن کہاں تک رہے. اور اس انداز میں وہاں جدل بھی ہے، قیل و قال بھی ہے، باتیں بھی ہیں، مباحث بھی ہیں. مگر عید کے موقع پر نہ جدل ہے، نہ قیل و قال ہے، نہ مباحث ہیں، نہ ہم کسی کے لیے تیار ہیں. کسی کے لیے تیار ہیں یہاں تک 7 اوروں کے یہاں سے راستہ. میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. حضرت حق سے ملا حکم جب. ایک صلوات. میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. حضرت حق سے جو ملا کو ملا حکم بہشت. میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. حضرت حق سے جو ملا کو ملا حکم بہشت. اب آپ جائیں. عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف. خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کش. خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب و کش، لب کش. کیوں؟ فقط اس لیے ہے بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا. یہ اقبال ہے، دیکھیے وہ ذمہ دار وہ ہیں. ہے بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا. اور جنت میں نہ مسجد، نہ کلیسا، نہ کنیس. جنت میں یہ چیزیں ہی نہیں کہ جہاں بحث ہو، تکرار ہو،
قیل و قال ہو، جدل ہو، یہ اقبال ہے۔ بحث انہوں نے چھیڑی اور اقبال نے جواب دیا، اقبال نے جواب دیا اور میں نے بار بار اس کو پڑھا، بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں عبرت لو، مسلمانوں کمال کی فکر کرو، مسلمانوں قوم کی بے حسی کو دور کرو، مسلمانوں قوم کو یوں مرنے نہ دو، مسلمانوں قوم کی زندگی یہ ہے کہ فکر کامل رہے، اور تم ہر بار یہ سوچتے رہو کہ ہم میں کوئی کامل ہے۔ یہ اقبال کی فکر ہے، ہم میں کوئی کامل ضرور ہے، نظر نہیں آتا مگر ہے، واسطہ فیض الہی ہے مگر ہے، اسی کے ذریعے سے فیض ہم کو مل رہا ہے، اسی کی راہ پہ ہم کو جانا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ارے تم نے تو کچھ نہیں کیا، جرمن قوم نے یہ طے کر لیا کہ کوئی مرد کامل ہے، کوئی مرد کامل ہے۔ نیٹشے نے بار بار کہا کوئی انسان کامل ہے، اور وہ صوفیوں ملا کے متعلق انہی مباحث کے سلسلے میں گفتگو کرنے والے اقبال نے کہا اور عجیب شان سے کہا کہ مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو، مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو کہ کامل ہے، قوم کو اس کمال کی طرف جانا چاہیے۔ تم میں کوئی کامل ہے، قوم اسی طرف جائے۔ تم میں کوئی پرفیکٹ مین ہے، تم میں کوئی سپر مین ہے، تم میں کوئی انسان اعلیٰ ہے، تم میں کوئی مسئلہ اعلیٰ ہے۔ یہ نیٹشے کا پیغام تھا۔ مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو، آئے تو کہ ہے مہدی کے تقیل ہی سے بیدار، آئے تو کہ ہے مہدی کے تقیل ہی سے بیدار، محروم نہ رکھ آہوئے مشکی سے ختن کو۔ یعنی آہوئے مشکی بظاہر نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں مشک ہے، صرف بو دیتا ہوا جاتا ہے، بو دیتا ہوا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ارے کیا کرتا ہے یہ، اس فکر کو کیوں چھین رہا ہے مسلمانوں سے، مہدی کے تقیل کو کیوں چھین رہا ہے؟ بڑا کامل تقیل ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو یہ، اب ہم زیادہ زحمت نہیں دیں گے، اور نہ میں آج صبح کی تقریر کے بعد اس قابل ہوں کہ اور زیادہ آپ کا وقت لے سکوں۔ ہماری حد تک کہ کوئی کامل ہے، وہی کامل ہے جو پہلے کامل تھا۔ آئینے الگ الگ تھے، نور ایک تھا۔ ہر ایک آئینے نے انعکاس کے عالم میں، اس اشراق کے انعکاس کے عالم میں اپنے اپنے نفس کو پیش کیا۔ اولنا محمد، اور اس طرح سے یہ کاروان چلا، اس طرح سے یہ کاروان چلا، اور ہم نے کہا کوئی ہے کامل، وہی ہے امام، وہی ہے امام۔ گفتگو ختم ہو رہی ہے، وہ عالم ہے، وہ مظہر حی ہے اس لیے زندہ ہے، وہ مظہر قدیر ہے اس لیے قدرت والا ہے، وہ مظہر مرید ہے اس لیے صاحب ارادہ ہے، وہ مظہر جلال و اکرام ہے اس لیے صاحب جلال بھی ہے، صاحب اکرام بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، دور بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ عیاں بھی ہے، نہاں بھی ہے، وہ سارے فضائل کا دائرہ ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تو اب بات بڑھ گئی۔ اگر اب سمجھ میں نہیں آتا تو یا تو یہ کہہ دو کہ دنیا کو اب نہ امام کی ضرورت ہے نہ حجت کی، قصہ ختم اسلام کا۔ دنیا کو نہ امام کی ضرورت ہے نہ حجت کی، اور اگر ہے ضرورت لاؤ کسی امام،
ذہنوں پر بار تو ہوتا ہے مگر لے جائیے پیغام، اس لیے کہ دن اور رات آپ بھی اپنی نجی محفلیں رکھتے ہیں، اپنی نجی انجمنیں رکھتے ہیں، رہے آپ کی فکر شاداب، لاؤ کسی امام کو مگر انہی تمام کمالات کے ساتھ، انہی تمام کمالات کے ساتھ عالم اسلام میں ڈھونڈو، کسی ایسے کو لاؤ، اگر ملاؤں میں سے لاتے ہو کہ دوسرے ملا اختلاف نہ کریں، اگر ڈکٹیٹرز میں لاتے ہو تو کسی ایسے ڈکٹیٹر کو لاؤ کہ دوسرے ڈکٹیٹر سے اختلاف نہ کریں، سیاستدانوں میں سے لاتے ہو ایسے سیاستدانوں کو لاؤ کہ جس کو عالم اسلام تسلیم کرے، اور کسی کو تو پیش کرو، کسی کا تو نام کوئی پیش کرے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آدم کا ہر بیٹا خلیفۃ اللہ ہے، آدم کا ہر بیٹا خلیفۃ اللہ ہے، اس لیے وارث ہے نا، وارث ہے، تو آدم کا بیٹا خلافت کا تو وارث ہو گیا مگر جنت کا وارث نہیں ہے۔ یہ کافر ہے یا مشرک ہے یا ملحد ہے یا منافق ہے، یہ آپ سب کو فتوے تو دیتے جاتے ہیں کہ جنت میں آنے نہیں دیں گے، خلافت کا وارث ہے مگر جنت سے بے خبر۔ جو زمین تھی اسی کا وارث نہیں ہے، جو باغ تھا اسی کا وارث نہیں ہے۔ برسوں کی عادتیں ہیں، برسوں کے افکار ہیں، بہرحال ہم اس میں تبدیلی تو کر نہیں سکتے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنا ہوا ہے۔ اس کے باوجود قید خانے بھی ہیں، تعزیرات بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں، سب خلیفۃ اللہ ہیں، سب خلیفۃ ہیں۔ اور پھر ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ سب برابر نہیں ہیں، سب یکساں نہیں ہیں۔ کمال اپنی منزل اعلیٰ پر، کمال اپنی منزل اعلیٰ پر ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، حجت جب ظاہر میں آئی اور ہاتھوں پر بلند کیا تو اس لیے نہیں بلند کیا تھا کہ نفس نے نفس کو پہچانوایا ہے، نفس نے نفس کو پہچانوایا اس لیے نہیں، بلکہ بلند اس لیے کیا ہمت ہے تو لاؤ، اس لیے بلند کیا تھا کہ دیکھو پہچانو۔ دن رات تم نے دیکھا ہے، نزدیک سے دیکھا ہے، گھرانے کو جانتے ہو، بہت نزدیک سے دیکھ چکے ہو، لاؤ تو ظاہر کو جب پیش کیا ظاہر میں تو لاؤ، جب نقاب آ گیا، جب پردہ آ گیا، جب وہ باطن ہو گیا تو اب بھی لاؤ، اب بھی لاؤ، کسی کو لاؤ، اتنے برس ہو گئے۔ محمد علی باب آ کے مر گئے، سید محمد مہدی جون پوری آ کے مر گئے، قادیان کی زمین سے کوئی آیا مر گیا، افریقہ کی زمین سے سنوسی پیدا ہوئے مر گئے، یمن میں مہدی آئے مر گئے، ہر سال ایک نیا مہدی آتا ہے، دوسرے سال مر جاتا ہے۔ ارے کسی کو تو لاؤ، مگر یہی عجز پکارتا ہے، یہی عجز پکارتا ہے کہ جہاں انسان کی فکر ناکام ہو جائے، وہی حد کمال، وہی حد کمال ہے۔ اور وہ کمال ہے کہ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل گیا اور باطل کو جانا ہی چاہیے تھا۔ اجل اللہ تعالی فرجک، اجل اللہ تعالی فرجک، انتظار ہے، اپنی صلاحیت کا انتظار ہے، اپنی صلاحیت کا انتظار ہے کہ کچھ ہم میں وہ کمال پیدا ہو کہ کسی منزل پر جا کر اس کمال کو دیکھ لیں، اس کمال کو دیکھ لیں۔ انتظار ہے اور معلوم نہیں کب تک یہ انتظار رہے گا۔ خود انتظار ایک شرف ہے، خود انتظار ایک شرافت ہے، خود انتظار میں کمزوری نہیں ہے، خود انتظار میں کوئی ایمان میں کمی نہیں ہے۔ انتظار خود بتلاتا ہے
کہ منتظر ہے دنیا، منتظر دنیا ہر حال منتظر ہے. وہاں اجلاس ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، دنیا منتظر ہے. ارے انتظار کی شرافت تو دنیا تسلیم کرتی ہے. منتظر رہو، منتظر رہو. یہ اجلاس ہو جائے گا، کل پھر انتظار، صبح کو اخبار کا انتظار، ہر آن ایک خبر کا انتظار، ہر آن ایک خبر کا انتظار. تو بس یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم بھی منتظر ہیں. مگر دنیا مادیت کے کمال کا انتظار کر رہی ہے، ہم محمد کا انتظار. صلوات